کچھ تو کرو، کچھ تو ہوش میں آؤ، کچھ تو کرو، اس محبوب کی زندگی میں آؤ۔ تبلیغ اسی محنت کا نام ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو سامنے سپاہی کھڑا تھا، اسے بتانا نہیں پڑا میں سپاہی ہوں، اس کی وردی نے بتایا میں سپاہی ہوں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے محمدی بنو کہ آپ کو بتانا نہ پڑے میں محمدی ہوں، آپ کا سراپا بتائے، آپ کا وجود بتائے یہ محمدی ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر بازاروں میں نہیں پھرا، تم ننگے سر عید پڑھنے آئے بیٹھو، کبھی ساری زندگی ننگے سر نہیں پھرا، سوائے احرام کے، احرام کی حالت میں سر سے اتارا ہے، یا ایک نماز پڑھائی ہے ننگے سر، کہیں ٹوپی پہننا فرض نہ ہو جائے، ساری زندگی سر پہ یا ٹوپی رکھی ہے یا پگڑی رکھی ہے۔ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ ایک ایک سنت میں اللہ نے کیا کیا طاقت رکھی ہے، ایک ایک نبی کے طریقے میں اللہ نے کیا کیا۔ یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے، ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے، اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، چھے جائیں کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا، اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا، اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا، يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی کر دے گا اللہ، وَحَشَرْنَاهُمْ، سارے تلمبے والے اکٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم اکٹھے کرے گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں، لا يضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے، لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت جلوت، سرن جہرن، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے، اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا، برزت الجحیم للغابین، پھر جہنم کو لایا جا رہا، اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا، ان منکم الا واردها، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا، ایک ایک کا ورق رول ہوا ہوا، گول ہوا ہوا، اللہ یوں کھولے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو، یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو، دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو، دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ، اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود، انسانوں کی کیا کیفیت ہے، کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح،
जमा होने के दिन क्या कैफियत है। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बीवी खामन से भागेगी, वालिदैन औलाद से भागेंगे, औलाद वालिदैन से भागेंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन। आज दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाएंगी। इल्लल मुत्तक़ीन, सिर्फ तक़वे वाले हैं जिनको नजात मिलने की उम्मीद है, बाकी तो सारे गिरफ्तार बहिसाब हैं। तो मेरे भाइयों, एक खौफनाक घाटी, एक खौफनाक मरहला, बच्चा बूढ़ा हो जाए, इंसान मौत खुद की तमन्ना करे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, मौत की तमन्ना करें, लेकिन मौत कहीं खुद मर गई। आज एक चीज से मरना है, बाकी सब ने उठना है। आज मौत मरेगी और सबको जिंदगी मिलेगी। इंसान 3 तबकों में तकसीम होंगे, फकुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 तबकों में तकसीम होंगे। अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना, आम दर्जे के जन्नती, व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा, जहन्नुम के लोग, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, ऊंची आली शान जन्नत के लोग, ऊपर वाले लोग, दरमियाने लोग, फिर जहन्नुम के लोग। ये 3 तबकों में सारी इंसानियत तकसीम हो रही है। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, एक पुकार पड़ रही है, ए मुजरिमों की जमात, तुम एक तरफ हो जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला आज यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद व ला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। आज अल्लाह जैसी पकड़ कोई पकड़ न सकेगा, अल्लाह जैसी मार कोई मार न सकेगा, अल्लाह जैसा अजाब कोई दे न सकेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, उस खौफनाक घाटी, उस खौफनाक दिन से इंसानियत गाफिल हुई पड़ी है। इनको झंझोड़ के बताने की जरूरत है, इनको नहीं, अपने आप को झंझोड़ने की जरूरत है। तू कहाँ जा रहा है? तुझे खबर नहीं है कि मौत तेरे पीछे है, हालात का आईनी पंजा तुझे शिकंजे में लेने को है और मौत तेरे सर पे सवार है। तो किन चीजों में लगा हुआ है? उस आने वाले खौफनाक दिन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला था। अल्लाह को राजी करना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला था। मेरे भाइयों, हमने अल्लाह को ही नाराज कर दिया, जो माओं से ज्यादा शफीक, बाप से ज्यादा मेहरबान, माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, हमारी एक पुकार पे 70 दफा लब्बैक कहने वाला, हमारे अंधेरे की सुनने वाला, तन्हाइयों की सुनने वाला, बीमारी में सुनने वाला, उजाले में सुनने वाला, सब की सुनने वाला, फरमानबरदार कहे या अल्लाह तो कहता है लब्बैक, नाफरमान कहे या अल्लाह तो कहता है लब्बैक। सारी जिंदगी का रूठा हुआ एक दफा कह दे या अल्लाह, तो वो इंतजार में होता है कि कभी तो मुझे पुकारे या अल्लाह। वो कभी ना पुकारने वाले को भी उतनी ही खुशी से जवाब देता है लब्बैक 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 या अब्दी। मेरा बंदा, मैं तो कितने सालों से इंतजार में था कि कभी तो मेरा भी नाम तेरी जबान पे आएगा। मैं तो कब से मुंतजिर था कि कभी तू मुझे पुकारेगा, मेरा नाम लेगा। लब्बैक, बोल बोल, मैं हाजिर हूँ, तुझे चाहिए क्या? ऐसे मेहरबान और ऐसे करीम अल्लाह से टक्कर लेकर जिंदगियां हमने खराब कर दी। मेरे भाइयों, मैं सारे भाइयों की खिदमत में गुजारिश करूंगा, ईद उसकी है जिसने अल्लाह को राजी किया, ईद उसकी नहीं है जिसने अपने रब को नाराज कर दिया। ईद उसकी है जिसने अल्लाह पाक को राजी कर लिया, आज अपनी बख्शिश का अल्लाह से ऐलान करवा लिया। वो ईद क्या ईद है कि अल्लाह भी नाराज हो, शरीयत भी टूट चुकी हो, अहकाम भी टूट चुके हो, आखिरत भी बिगड़ चुकी हो। मेरे भाइयों, खुशी का दिन है, अल्लाह ने ये खुशी का दिन बनाया है, ये रोजों की जजा का दिन बनाया है। लेकिन मैं किस बात पर खुश हूँ, जबकि ऐसे ठंडे रोजे भी 70% मुसलमानों ने नहीं रखे। मुझे किस बात पर खुशी हो कि ऐसे ठंडे, ऐसे छोटे रमजान की तरावी भी लोगों ने नहीं पढ़ी और नमाजें नहीं पढ़ी। इसी तलम्बे में, इसी मजमे में ऐसे बैठे हुए हों, अल्लाह करे कोई ना हो, अल्लाह करे कोई ना हो। पर मैं क्या करूं, मैं कैसे इस बदगुमानी को अपने अंदर से निकालूं कि मैं अपनी आंखों को कैसे झुठलाऊं,
کہ رمضان گزر گیا لیکن انہیں سجدے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، رمضان گزر گیا انہیں روزے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، ایسے ٹھنڈے روزے نصیب نہ ہوئے، جمعے جیسی نماز بھی نصیب نہ ہوئی، رمضان کا جمعۃ الوداع بھی نصیب نہ ہوا۔ میں ان اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں؟ میں کس طرح ان کے دل کے اندر اتر کے اپنی آواز کو داخل کروں، اور میں کس طرح سارے اس مجمع کے رخ کو اللہ کی طرف پھیروں؟ میں تو اپنے دل کے اللہ کی طرف پھرنے میں اللہ کا محتاج ہوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اس ہونے والے نقصان پہ آنکھیں کھولو، اپنے اس آخرت کی بربادی پہ اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کے واسطے سنبھالو۔ کوئی گرتے کو سہارا دے تو کہتا ہے جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ کوئی گرتے کو سنبھال لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ کوئی چوری ہوتے ہوئے پر پہنچ جائے اور چوری سے بچا لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ آئے ہم لٹ گئے میرے بھائیوں، لٹ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے، نظریں غلط ہوئیں، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، زبان نے جھوٹ بولا، ایمان لٹا، ہاتھوں نے غلط تولا، ایمان لٹا، قلم نے غلط لکھا تو ایمان لٹا، پاؤں رقص گاہوں کو چلے تو ایمان لٹا، موسیقی کی محفلوں میں بیٹھے تو ایمان لٹا، پاؤں میں حیات کی چادر میں لپٹی ہوئی مسلمان کی بیٹی۔ ایک دور وہ تھا جب فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی حیا آتا تھا۔ اسی امت کی بیٹی، مسلمان ماں کی مسلمان بیٹی، وہ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر وہ رونق کے محفل بنی ہے۔ اگر اللہ پاک کی ستاری نہ ہوتی اور اس کی مہلت نہ ہوتی تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیتی، اور اس کے پاؤں کی تھاپ جو زمین پہ پڑتی ہے رقص کرتے ہوئے، وہ تحت الثری تک زمین کو آگ لگا دیتی۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے، ہمارے ہی غافل بھائی جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کے لیے کو تفریح کا نام دے کر نظارہ کر رہا ہے، تفریح کا نام دے کر، جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو تفریح کا نام دے کر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ میں مجرم ہوں، میں نے اسے نہیں سمجھایا۔ اگر اللہ کا رحمت کا دربار کھلا ہوا نہ ہوتا تو ان دیکھنے والوں پر بھی عذاب کی بجلیاں تڑپ کے گرتی اور اللہ کا کوڑا برستا، اور ان ناچنے والیوں سے ہماری پہاڑ بھی پرزے ہوتا، تحت الثری تک زمین جل کے راکھ ہوتی، اور اللہ اس زمین پر ہی اپنی قدرت قاہرہ کے نظارے کروا دیتا۔ لیکن اس پہ قربان جاؤ، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اس وقت ایمان لٹا کے ہم آئے بیٹھے ہیں۔ جس آدمی کی کل چوری ہو گئی ہو نا، اس کو آج عید مبارک کہنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جس کے کل ڈاکہ پڑ جائے، جس کے رات ڈاکہ پڑ جائے، ساری محنت پونجی نہ جائے، 1,00,000 2,00,000 چلا جائے، 1,000 2,000 چلا جائے، اس کو آج عید مبارک اچھی نہیں لگے گی، اسے لوگوں کا ملنا اچھا نہیں لگے گا، اسے لوگوں کا مسکرانا اچھا نہیں لگے گا۔ بھائیو، ہم کس بات پہ مسکرائیں، کس بات پہ خوش ہوں کہ ہم تو ایمان پہ ایک ڈاکہ نہیں، لاکھوں ڈاکے ڈلوا کے آئے بیٹھے، متاع ایمان لٹا کے آئے بیٹھے۔ آنکھوں نے غلط دیکھا، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، پیٹ میں شراب گئی، ایمان لٹا، پیٹ میں رشوت کا روپیہ گیا، ایمان لٹا، پیٹ میں جھوٹ بول کے سودا بیچا، اس کی روٹی پیٹ میں گئی، ایمان لٹا، اور زبان نے غیبت بولا، ایمان لٹا، زبان پہ گالی آئی، ایمان لٹا، زبان پہ چغلی آئی، ایمان لٹا، طبیعت میں تکبر آیا، ایمان لٹا، طبیعت میں دنیا کی رغبتیں پیدا ہوئیں، ایمان لٹا، سرے عام ایک دوسرے کو گالیاں دی تو ایمان لٹا، جھوٹ بولا تو ایمان لٹا۔ کس بات پر میں روں اور کس بات کی طرف میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ ہم پر ایک ڈاکہ نہیں، ہم پر ڈاکوں پہ ڈاکے پڑتے چلے گئے، ایمان لٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کا دن بنایا ہے، ایک روزوں کا شکرانہ ہے،
اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اس کے شکر میں ہم 2 نفل پڑھنے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے محترم بھائی اور دوستو، عید پکی تب عید ہوگی جب یہ سارا مجمع توبہ کرے گا۔ اگر یہ اسی طرح غفلت میں آ کر غفلت میں اٹھ کے چلا جائے اور یہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ہماری عید کیا عید ہے، ہمارا جمع ہونا کیا جمع ہونا ہے، ہمارا مبارکباد دینا یا لینا یہ کیا مبارک ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا بیٹھے۔ تو میرے محترم بھائیو، پتہ نہیں کون کہاں بازی ہار جائے زندگی کی، پتہ نہیں کہاں کس جگہ مقام پر زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں جمع کیا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں انسان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، وہ اللہ جو اس وقت روزہ رکھنے والوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کو اتار چکا ہے، اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ کو منا کے اٹھو۔ کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو اپنے من چاہا دکھاؤ گے؟ ان کانوں کو کب تک من چاہا سناؤ گے؟ اس زبان کو کب تک من چاہا بلواؤ گے؟ ان ظالم قدموں سے کب تک غفلت کی محفلوں کو جاؤ گے؟ کب تک غلط تولو گے؟ کب تک سود سے کھیلو گے؟ کب تک جھوٹ کے بازار گرماؤ گے؟ کب تک ناچ گانے کی محفلوں سے لذت اٹھاؤ گے؟ کیا موت نہیں آ رہی؟ کیا وقت تھم گیا ہے؟ کیا زمانہ رک گیا ہے؟ کیا میری زندگی کا پہیہ وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے، اپنے دشمن بن جاؤ۔ اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لیں تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ طلب مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ۔ 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں نادان بن گئے؟
ہمیں کیا ہو گیا، یہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا، ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا، ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا، مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا، ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے، ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا، دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء ولعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے کھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو پھر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکا کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، رٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ. ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر
پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کانت کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو. آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو. کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو. یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو. پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو. اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو. نہیں نہیں نہیں. جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی، اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھوں، تو کیسے سمجھے گا. وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان. یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ ہے یا ایھا الانسان. اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے. سارے جمیل اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی. یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان. یا ایھا الانسان جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے یا ایھا الانسان، میرے بندے ما غرک بربک الکریم. میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں پالا تھا. میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے. والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں. میرے بھائیو اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے. میرا بندہ، میں تیرا رب بربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا. الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا. فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر. الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں. ولسانا، زبان دی. وشفتین، ہونٹ دیے. جعل لکم السمع، کان دیے. والابصار، آنکھیں دی. والافئدہ، دل دیے. اب مجھے بتا، بندہ ہے وہ سود کھاندا ہے، وہ یہ کردا ہے، وہ کردا ہے. اللہ کا فضل ہے اسی آج تک کدی چھوڑ دے نیڑے نہیں گئے. اسی کدی 2 نمبر گل نہیں کی، اسی کدی 2 نمبر سودا نہیں ویچیا، اسی کدی گل تو مکرے نہیں ہے. اور فلانا وہ تو نام مراد ہر گول تے مکریا بیٹھا ہے اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی. جب وہ اس مرض سے قابو نہیں پاتا تو پھر وہ تکبر کے بارڈر میں داخل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا وہ شرک اور کفر نہیں تھا، وہ تکبر تھا. انا خیر منہ، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو نہیں کرتے ہو تو میں بہتر ہوں، یہ گھٹیا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو جب عجب پہ قابو نہیں پاتا کوئی مرد عورت، اپنی نیکی سے اپنی خوبیاں سامنے آتی اور اوروں کی کمیاں سامنے آتی تو اس میں اس کو شیطان پھنساتا ہے. اسے زنا تو کروا نہیں سکا، چوری نہیں کروا سکا، جھوٹ نہیں بلوا سکا، شراب نہیں پلوا سکا، جوا نہیں کھلوا سکا، سود میں نہیں پھنسا سکا، جی ہیرا پھیری میں نہیں پھنسا سکا، ملاوٹ اور کھوٹ میں جو بڑے بڑے گناہ تھے جب اس میں وہ نہیں پھنسا تو اس کے پاس یہ ایک بے خطا سوار ہے جو بہت کم خطا جاتا ہے کہ اپنی اچھائی کا شکار. تو جب وہ اس سے نہیں بچتا تو پھر تکبر آتا ہے.
تکبر کا مطلب کیا ہے؟ پھر اپنی اچھائی کے ساتھ اوروں کو حقیر سمجھنا اور اوروں کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے اوروں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ عجب، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے اوروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر، اور حق سے ٹکرانا، یہ تکبر، غمط الناس وبطر الحق۔ تو ان ایمانہم کا جو وار ہے یہ نیک مرد عورتوں کے لیے شیطان نے رکھا ہے کہ میں انہیں نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، اور اوروں کے عیب پہ بولنا، اوروں کی کمیاں پکڑنا، اوروں کی کمیاں اچھالنا اور اپنی خوبیوں کے گن گانا، یہ نیک مرد عورتوں پر یہ شیطان کا تقریباً بے خطا وار ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو اس سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ یہ آئے گا تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ادھر سے، اور یہ سب سے خطرناک اس کا چھپا ہوا وار ہے۔ یہ چھپا دشمن ہوتا ہے، سب سے خوفناک ہوتا ہے، آستین کا سانپ، منافق کافر سے بڑا کافر ہے، بڑا مجرم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے ابو جہل نہیں ہے، جہنم میں سب سے نیچے عبداللہ بن ابی ہے، جو ساری زندگی اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا اور اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ یا نہ پڑھ میں نے معاف نہیں کرتا، کہ اس کی عداوت چھپی ہوئی ہے، چھپ کے وار کیا ہے۔ تو شیطان کا ایک وار ہے نیک عورتوں پر، نیک مردوں پر، اپنی نیکی کا تکبر، اپنی اچھائی اوروں کی کمیاں دیکھنا، اوروں کی خطائیں دیکھنا، اور معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند آئے اور ساری خطاؤں پہ کہہ جاؤ معاف کیا، اور پتہ نہیں کون سی بات اسے ناپسند آئے اور ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دے کے جاؤ مردود کر دیا۔ تو اوروں کے بارے میں زبان کھولنا تو خطرناک ترین کام ہے۔ ہمارے استاد صاحب تفسیر جلال قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ اس مضمون کو بیان فرمایا، اور اس پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کہتے اوروں کے عیب نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی خوبیاں اچھالو، عیبوں پہ پردے ڈالو، اپنی کمیاں دیکھو اور ان سے ڈرو، نیکی کر کے بھی ڈرو، گناہ کر کے تو ڈرنا ہی ہے، نیکی کر کے بھی ڈرنا ہے، کہ پتہ نہیں کب اللہ کس بات پہ لگا، نہیں مجھے نہیں پسند، اور جسے میں برا سمجھ رہا ہوں اس کی کوئی بات اللہ کو پسند آ جائے اور کہہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک ڈاکو رہتا تھا، اس کی نظر پڑی تو نور نبوت، تو اس کو ندامت ہوئی اور اس نے وہیں توبہ کی اور کہا یا اللہ بس آئندہ میری زندگی تیری اطاعت کے ساتھ گزرے تو میں توبہ کرتا ہوں، اور آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ بھی، ان کو قرآن نے حواری کہا ہے، حواری۔ تو ہر نبی کے صحابی اس دور کے بہترین انسان، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ آنے والی ساری نسلوں میں سب سے بہترین 1,24,000 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے نبی وعدہ ہے سب کے لیے جنت، کلن وعد اللہ الحسن، سب کے لیے جنت۔ تو یہ حواری ہیں، یہ آدمی ساتھ چلے۔ تو ایک آدمی کے جب یہ برابر ہوا ہے تو اس نے یوں دیکھا، تو اس نے دیکھا یہ تو وہ مشہور معروف ڈاکو، تو اس نے کہا یہ حقارس، یعنی تو ٹھیک دے آگے۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔
ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق حبیب مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ یہی تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو فعل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، زد امتی، اور دے اور دے۔ مہربان مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ذرا تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں۔ ٹھیک ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا۔ اور کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ، ایک بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی، تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس گناہ کی تہمت لگائی، تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، اور اللہ نے قرآن اتارا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔
مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم. اوپر رب کائنات، نیچے رب محمد. دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین، رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں. جاؤ جاؤ، کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا، میں نے کیا ہے. جاؤ جاؤ، کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ، کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا. یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی. او بھئی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نہیں، نشے میں نہیں. اوف، یہ بھی نا مسئلہ حل ہوا. تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. او بھئی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں، پاگل نہیں ہے. چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر، چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر، چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا. کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے. اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے. میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے. نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی سے نکل جاؤ. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی. داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی. یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی. ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی. ہاں 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 ہاں، اسی گھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ آدماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے.
ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے۔ میری امت، او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں۔ جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے۔ وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے آ، پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔ اس کا نام تھا جیکی، اور میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم، کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے۔ تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد۔ ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا؟ ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا،
لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. میں نے اپنے پورے گھر کے، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے. اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر. نسل کو ذبح کرانا آسان ہے. شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا. لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ. پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں. لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا. اپنی منزل بدلو بدلو بدلو. بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے. کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب. کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے. جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے. جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام. بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا. لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے. جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ. 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن. کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں. کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی. ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی.
اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہے، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائی، تو کہے گی انت حبی و انا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ کارپٹ بچھے ہوئے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطائنہا من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، آئیدے ویکھیا جی ذرا، ادھر آئیدے ویکھیا جی، یہاں ہوتی ہے ظاہر نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔ خیر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔
جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا. جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں, تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب 2-4 قطرے ڈال کے دے گا. لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں, سوری تسنیم, یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. رحیق کی شراب تو عام ہے, تسنیم جنت الفردوس, سورہ مطففین, جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے. نیچے والوں کو 2-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی, اور پلانے والا اللہ خود ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے. اس سے نیچے یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا, جنت کی لڑکیاں پلائیں گی, نوکر پلائیں گے. اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, خود ڈال کے پئیں گے, خود ڈال کے پئیں گے. پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی. خود پی رہے ہیں, ان کو بھی نوکر پلائیں گے. پلایا جا رہا ہے, ان کو بھی نوکر پلائیں گے. اللہ پلائے گا, اپنی شان کے مطابق پلائے گا, اس کا مطلب ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا. بٹھائے گا, نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں, اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے, اللہ کا عرش چمکتا ہوا. سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے, دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے, آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے, پھل پکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, خوشے لٹکے ہوئے, قالین بچھے ہوئے, سراہیاں دھری ہوئیں, جام بھرے ہوئے, مزے میں لگے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیتھ فل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.